بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں شدید قحط پڑا۔ لوگ اس شدید قحط کو دور کرنے کے لیے اللہ کے حضور نماز کے لیے میدان عرفات میں جمع ہو رہے تھے، لیکن کسی طرح سے قحط کے آثار کم نہیں ہو رہے تھے۔ برابر ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ چنانچہ آئندہ ہفتہ جمعہ کی نماز کے بعد لوگ پھر عرفات میں جمع ہوئے تو میں نے دیکھا ایک سیاہ فام ضعیف و ناتواں انسان ہے، جس نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور سجدے میں گر کر قسم کھائی، تیری عزت و جلال کی قسم، اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو باران رحمت سے اپنے بندوں کو سیراب نہ کر دے۔ چنانچہ اس کی اس دعا کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان پر ابر سیاہ نمودار ہوا اور اس طرح برسا گویا کسی نے مشق کے دہانے کھول دیے ہیں۔ بعد ازاں اس سیاہ فام بندے نے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی اور چل دیا۔ میں یہ دیکھ کر واپس آیا اور صبح کو کچھ روپے لے کر اس غلام فروش کے مکان پر جا پہنچا۔ میں نے کہا مجھے ایک غلام خریدنے کی ضرورت ہے۔ میری اس درخواست پر اس سوداگر نے تقریباً 30 غلام مجھے دکھائے۔ ان سب کو دیکھ بھال کر میں نے کہا ان کے علاوہ اور بھی کوئی غلام ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، ایک منحوس سا غلام ہے جو کسی سے بھی بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا اسے بھی دکھا دو۔ تو سوداگر اس غلام کو لے آیا جس کو میں دیکھ چکا تھا اور اس کی دعا سے اللہ نے باران رحمت عطا کی تھی۔ میں نے اس سوداگر سے دریافت کیا تم نے اس کو کس قیمت پر خریدا ہے؟ سوداگر کہنے لگا خریدا تو ہے میں نے 20 اشرفیوں کا، مگر آپ کو صرف 10 اشرفیوں کا دے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بلکہ تم اس کی قیمت میں 27 اشرفیاں زیادہ لے لو۔ بس اس کا سودا طے کر کے میں اس غلام کو اپنے ساتھ لے آیا تو غلام کہنے لگا اے میرے آقا، آپ نے آخر مجھے کیوں خریدا ہے؟ میں تو کسی خدمت کے قابل بھی نہیں ہوں۔ تو میں نے عرض کیا میں نے تمہیں اس لیے خریدا ہے تاکہ تمہارا خادم بنوں اور تم میرے مالک۔ میری اس بات پر غلام نے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس پر میں نے عرض کیا کہ کل تمہاری کرامت میں دیکھ چکا ہوں، اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت کی بارش کر دی، جس کے لیے ساری مخلوق پریشان تھی۔ اس نے دریافت کیا کہ آپ نے واقعی ایسا دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد اس نے دریافت کیا کہ آپ مجھے واقعی آزاد کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں تو اللہ کے واسطے آزاد ہے۔ اس کے بعد غیب سے آواز آئی اے ابن مبارک تجھے بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ بعد ازاں اس غلام نے کامل وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اس چھوٹے آقا کی آزادی پر تو اللہ کا شکر ہے، مگر مولا اکبر کے آزاد کرنے پر اس کا شکر کس طرح ادا کروں؟ اس کے بعد دوبارہ اس نے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی الہی تجھے معلوم ہے کہ میں نے 30 سال تک تیری عبادت کی اور میرے تیرے درمیان عہد تھا کہ تو میرا پردہ فاش نہ کرے گا۔ اب جب کہ یہ راز کھل چکا ہے تو میری روح قبض کر اور اپنے پاس بلا لے۔ اتنے میں وہ بے ہوش ہو کر گرا۔ میں نے جو دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو معمولی کفن دیا اور نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ تو ناظرین گرامی، اس واقعہ سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مطیع و فرما بردار کی خود عزت بڑھا دیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو خود اس کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔